اے اللہ، ہم تیری ہی حمد کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد اور ہدایت کے طالب ہیں، اور تجھ سے ہی سوال کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی مسئول اور امیدگاہ نہیں۔ ہمارے پاؤں کو راستی پر قائم رکھ اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو قول و عمل میں تجھ سے مخلص ہیں، اور ہمارے دلوں کو ایسی غیرت اور عزت سے معمور فرما جس میں غرور اور تکبر شامل نہ ہو۔ اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں جوہلا کے ذلیل کرنے سے بچا اور ہمیں گمراہ کرنے والوں کا دست و بازو نہ بنا، اور ہمیں اپنی ہدایت سے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنا اور اپنے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا بنا۔ اے اللہ، تو اپنی مخلوق کے مخلص دوست اپنے حبیب اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طاہرہ طیبہ اور ان کے روشن روح صحابہ پر رحمت نازل فرما۔ یہ ہمارے تاریخی سلسلے اسلام کے فیصلہ کن معرکے کی 8ویں سیریز ہے۔ اس کا نام فتح مکہ ہے۔ اس سیریز کو آپ تک پہنچانے میں ہم نے بڑی جدوجہد کی ہے، جس کی انتہا کو خدائے واحد ہی جانتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سیریز ناظرین کرام کو پسند آئے گی۔ اس تاریخی سلسلے میں ہماری جدوجہد کا مقصد ردائے الہی کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہم ناظرین کے سامنے تاریخ اسلامی کے ایسے گراں قدر خزینے پیش کریں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی سیرت کے حیرت انگیز واقعات سے پر ہوں، جو انصاف پسند پوری کوشش کرنے والے اور ہدایت یافتہ ناظرین کو ان بہترین اور مخلص لوگوں کی اقتداء پر آمادہ کر دیں جنہوں نے ہمارے لیے یہ روشن تاریخ بنائی ہے۔ افسوس، ہمیشہ ہی اس تاریخ کے نشانات کو درآمد شدہ قبیح اور بدبودار اصولوں کے رنگ و روغن سے مٹانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ جوں جوں ہم اسلام کو چھوڑتے رہے ہیں، توں یہ تیر ہم پر برستے رہے ہیں، اور ہمیں اس دوران طویل عرصے میں جو گزند پہنچا ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے۔ یہ سیریز یعنی فتح مکہ ایک عقل مند اور دانا کے لیے، خواہ وہ حاکم ہو یا محکوم، اپنے اندر بہترین سبق اور بڑی عبرتیں لیے ہوئے ہے۔ مسلمانوں کے 10,000 جانباز مکہ پر چھا گئے، جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خسیس دشمنوں کا عظیم قلعہ تھا۔ اس کے رہنے والوں نے مغلوب ہو کر ہتھیار ڈال دیے تو فاتح قائد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اپنے دامن عفو میں لے لیا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کانفرنس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کو مباح قرار دیا تھا، اور آپ کو آسمان کے نیچے ہر جگہ سے دھتکار دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی جگہ نہ چھوڑی تھی۔ انہیں یہ گمان بھی تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگیں کیں۔ ان سب باتوں کے باوجود دشمن سرداروں کے سروں پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر انتقام کی وہ مستی پیدا نہیں ہوئی جو اذیت دینے والوں اور کمزوری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو ذلیل کرنے والوں کے خون کو چاٹتی پھرتی۔ فتح عظیم کے روز بھی اس مستی نے فاتح نبی اور قائد کو متاثر کرنے کی کوئی راہ نہیں پائی۔ اس تاریخی دن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت و رحمت اور عفو درگزر کا وہ یکتا نمونہ دکھایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت اور مزاج کے مطابق تھا۔ ارشاد فرمایا، اے گروہ قریش، تمہارے خیال میں تم سے کیا سلوک کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا، آپ درگزر کرنے والے بھائی ہیں اور درگزر کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں، کریم ابن کریم ہیں۔ فرمایا، جاؤ تم آزاد ہو۔ یہ وہ کلمات نبویہ ہیں جن کا تاج پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ سے انتقام لیا اور کعبے کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عام معافی دے دی، جبکہ سرداران مکہ کے دل ان کے پہلوؤں میں اس خوف سے دھڑک رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اپنا انتقام لے کر انہیں شہر خاموشاں کو روانہ کر دیں گے۔ لیکن اخلاق نبوت نے مکہ کے دشمن سرداروں اور لیڈروں سے عفو درگزر کر کے ان پر احسان کیا، بس وہ خوشی خوشی اپنی مرضی سے دین کی طرف آئے اور انہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کر دیں۔ وہ اسلام کے حامی اور اس کی حکومت کے عظیم بانی بن گئے۔
اور انہوں نے ایسی ایسی فیصلہ کن کامیابیاں حاصل کیں جن سے اسلام کو شام، عراق، فارس، مصر اور افریقہ میں بڑی قوت حاصل ہوئی، جیسے صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح۔ صفوان بن امیہ نے معرکہ یرموک میں کمانڈوز کے لشکر کی قیادت کی اور 400 کمانڈوز کے ساتھ رومی لشکر کے اس حملے کو جو اسلام کے چھوٹے سے لشکر کو پیس دینے لگا تھا روکنے کے لیے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کیا، اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے اسلامی بحری بیڑے کی قیادت کی اور سب سے عظیم بحری کامیابی حاصل کی جسے آج تک بحر ابیض دیکھ رہا ہے، اور یہ کامیابی سواری کے مشہور معرکے میں حاصل ہوئی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ فتح مکہ سے قبل ان دونوں کے متعلق مار دینے کا حکم صادر ہو چکا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو معاف فرما دیا اور انہیں جنگ کے سالار کے طور پر چن لیا، کیونکہ یہ نصرت اسلام کے لیے گھمسان کے معرکوں میں اپنے آپ کو دے مارتے تھے۔ ان دونوں کی مانند آزاد ہونے والوں میں سے اور بھی بہت سے آدمی تھے جو فتح کے روز مارے جانے کے مستحق تھے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خون کو گرنے سے بچا لیا۔ ہجرت کے 6 سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کی پتھریلی زمین میں قریش کے ساتھ تاریخی صلح کا معاہدہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صلح کے کسی فقرے کے برے نتائج کے متعلق سوچا بھی نہ تھا، جس نے ایک طرف قریش اور کنانہ اور دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خزاعہ کے درمیان ہونے والی جنگ کو 10 سال کی مدت کے لیے ختم کر دیا تھا۔ اس دوران میں مسلمان اور مشرکین ایک دوسرے کے ساتھ صلح اور امن و امان سے زندگی بسر کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صلح کے فقرات کا انتہائی باریک بینی سے التزام کیا اور اس کی عبارت پر دل و جان سے عمل کیا، اور عملاً وفاداری کے اصول کا التزام کر کے اخلاق اسلامی کی اصالت پر دلیل پیش کر دی، اور 2 مسلمانوں کو ان کے مشرک اہل کے سپرد کر کے ان کے اخلاق کریمہ سے اپنی وابستگی کو واضح کر دیا۔ حالانکہ ابھی تک صلح کی دستاویز کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام اس قاتل کے الرغم کیا جو آپ کے صحابہ پر چھایا ہوا تھا۔ بظاہر یہ تصرف مسلمانوں کی ذلت کا سامان لیے ہوئے تھا، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک وزیر کبیر عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب نے اس کی صراحت کی ہے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ صلح حدیبیہ کے اس قول و قرار پر جو انہوں نے اس موقع پر کیا تھا دل و جان سے عمل پیرا تھے، اور ان کے نفوس قدسیہ ایفائے عہد پر کاربند تھے، تو کیا قریش اور ان کے کنانی حلیفوں نے بھی اس طرح کا التزام کیا تھا جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خزائی حلیفوں نے کیا تھا، اور صلح حدیبیہ کی تاریخی دستاویز کے قول و قرار پر کاربند رہے تھے؟ نہیں، 1000 بار نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خزائی حلیفوں نے صلح حدیبیہ کی دستاویز کو ایک عظیم دستاویز خیال کرتے ہوئے اس کے مطابق 10 سال کا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ امن و امان کے ساتھ گزارنے کا عزم کیا، لیکن قریشی مشرکوں اور ان کے کنانی حلیفوں نے اس تاریخی صلح کو خیانت کے نقطہ نگاہ سے دیکھا اور صلح کے زمانے کو ایک سنہری موقع خیال کیا۔ وہ بہادری اور شجاعت سے خزاعہ کے ساتھ خیانت کا موقع نہیں پا رہے تھے، تاکہ وہ خیانت اور دھوکے سے امن و امان اور صلح کی حالت میں ان سے اپنے جاہلیت کے بدلے لے لیں جن کو وہ جنگ، تیاری، محاذ آرائی اور بیداری کی حالت میں لینے سے عاجز آ چکے تھے۔ کنانہ نے اپنے قریشی حلیفوں کی مدد سے خیانت اور عہد شکنی کا یہ بھیانک جرم کیا اور خزاعہ کے 25 سے زائد آدمیوں پر اچانک حملہ کر کے انہیں حدود حرم کے اندر صلح حدیبیہ کے زمانے میں قتل کر دیا، جس کے دستخطوں پر ابھی 30 ماہ بھی نہیں گزرے تھے۔ انہیں تہجد کی حالت میں رکوع و سجود کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ وہ بے ہتھیار تھے اور حرم میں پناہ لیے ہوئے تھے۔
وہ انہیں کھینچ کر مکہ کے اندر امن دینے والے حرم میں لے گئے اور انہیں نہایت بری طرح قتل کر دیا۔ یہ کام انہوں نے صلح اور امن و امان کے زمانے میں کیا۔ اس کارروائی سے قریش اور ان کے کنانی حلیفوں نے معاہدہ صلح کو توڑ دیا اور اس صلح حدیبیہ کی تحریر کی دھجیاں اڑا دیں، جس کا مطالبہ خود قریش نے کیا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مجرمانہ کارروائی کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیفوں سے خیانت اور غداری کی ایک مثال تھی، خبر پہنچی، حالانکہ صلح کے بموجب جو ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی وہ ان کی بھی تھی، اور خلاف ورزی کی صورت میں جو سزا آپ کے لیے تھی وہ ان کے لیے بھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حلیفوں پر ظلم کرنے والوں سے بدلہ لینے کے لیے مکہ پر چڑھائی کے لیے جلدی نہیں کی، حالانکہ معاہدہ حدیبیہ کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے پابند تھے۔ آپ طبعاً خونریزی کو ناپسند کرتے تھے اور خون کی حفاظت میں رغبت رکھتے تھے، خواہ وہ خون آپ کے ان دشمنوں کا ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا خون بہانے کی تمام وسائل سے کوشش کی ہو۔ قبل اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی برابری میں اس عہد کو توڑتے، آپ نے قریش کے سامنے ایک تجویز پیش کی جو فریقین کو جنگ کی ہلاکتوں سے بچانے والی تھی۔ وہ تجویز انتہائی درگزر کرنے والی اور مخلصانہ طور پر خونریزی سے دور رہنے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر حملہ کرنے سے قبل یہ تجویز ایک خاص نمائندے کے ذریعے قریش کی طرف بھجوائی، جو صلح حدیبیہ کی تحریر کی تنفیذ کے بڑے ذمہ دار تھے، جس میں قریش کو 3 امور کے درمیان اختیار دیا گیا تھا۔ نمبر 1، یا تو قریش اور ان کے کنانی حلیف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف حذاء کو مقتولوں کی دیت دیں، اس طرح صلح حدیبیہ پر مسلسل عمل ہوتا رہے گا اور فریقین کے درمیان 10 سال تک صلح فعال طور پر قائم رہے گی اور فریقین کے خون محفوظ ہو جائیں گے۔ نمبر 2، یا قریش کنانہ کے بڑے عہد شکنوں سے بیزاری کا اظہار کریں تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی ان سے حساب چکا لیں۔ نیز انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیفوں کے ساتھ خیانت کا جو گھناؤنا جرم کیا ہے، اس کے بدلے میں وہ ان کو عادلانہ سزا دیں جس کے وہ مستحق ہو چکے ہیں۔ نمبر 3، یا وہ اپنے غارت گروں کو اور خود کو برابری کے طور پر قریش کے سپرد کر دیں، کیونکہ وہ اس معاہدہ صلح کی تنفیذ کے بڑے ذمہ دار ہیں، جسے بعض سرداران مکہ کی موافقت اور رضامندی سے بنو بکر نے توڑ دیا ہے۔ قریش نے پہلی 2 مثبت پیشکشوں کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور تیسری پیشکش کو تکبر، ریاکاری اور لاف و گزاف کرتے ہوئے قبول کر لیا، اور وہ جنگ کرنا تھا۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ وہ جنگ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیفوں کے مقتولوں کی دیت دینے یا اپنے بنو بکری قاتلوں سے برات کا اظہار کرنے سے جنگ کو بہتر سمجھتے ہیں، جیسا کہ آگے چل کر مفصل طور پر بیان ہوگا۔ اس مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اپنے خزائی حلیفوں سے جن سے خیانت کی گئی تھی اپنے معاہدے کی پابندی کا وعدہ پورا کریں، اور یہ بات اس صلح کی تاریخی دستاویز کے مطابق تھی جس کا عہد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کیا تھا۔ قریش اور ان کے حلیفوں کی عہد شکنی کے باعث صلح حدیبیہ کے بیکار ہو جانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں مشرکین پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ ان کے معاہدہ صلح کو توڑ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو ان کے ساتھ حالت جنگ میں تصور کرتے تھے، جیسا کہ اس صلح کے انعقاد سے پہلے کی حالت تھی، اور ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابری میں ان کی طرف جائیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جنگ شروع کرنے سے قبل ہی جنگ کا آغاز کر دیا، کیونکہ وہ معاہدہ صلح کو توڑنے اور بنو بکری ظالموں کی جو ان کے حلیف تھے تائید کرنے سے خیانت کے مرتکب ہو چکے تھے۔ بلا شبہ یہ بات ان مسلمانوں پر جنگ مسلط کرنے کا مقدمہ تھا جو قریشی نہ تھے، جبکہ بت پرست اپنے وجود کا مفہوم سمجھتے تھے، مگر ان کے نزدیک مسلمانوں کا نہ کوئی وجود تھا نہ غلبہ۔
پھر خود قریش نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان جنگ سے قبل آپ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے زمرہ کو پیغام دیا کہ وہ خزاعہ کے مقتولوں کی دیت دینے سے، جن کے ساتھ بنو بکر نے خیانت کی ہے، یا بنو بکر سے الگ ہو جانے سے، یا اپنے حلیفوں سے برات کا اظہار کرنے سے جنگ کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ قریش کی ایک سوچی سمجھی خیانت تھی جس پر مسلمانوں نے بہت پیچ و تاب کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامل صلاحیتوں سے نوازا تھا، بلکہ صریح بات یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کے متعلق اظہار کیے بغیر اس سے خیانت کی بو کو سونگھا جا سکتا ہے۔ ان وجوہات جواز بلکہ جنگ کو لازم کرنے والے اسباب کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے اپنے عظیم لشکر کے ساتھ حرکت میں آئے، جو 10,000 جاں بازوں پر مشتمل تھا، تاکہ وہ خائنوں کو اور عہد شکنوں کی تادیب کریں۔ آپ انہیں اس وقت مکہ میں لے گئے جب وہاں کے مشرکین غفلت میں پڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ہماگیر جنگ کی خبروں سے بھی بے خبر رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ لشکر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہراول دستے مکہ کے اطراف میں پہنچ گئے۔ بس انہوں نے اپنے آپ کو ان لیڈروں کے سامنے کیا جنہوں نے خیانت اور غداری کے بدلے میں اسلامی تلواروں کو چمکتے اور ہر جانب سے انہیں احاطہ کرتے دیکھا۔ بس انہیں بغیر کسی قابل ذکر مقاومت کے لشکر نبوی کو مکہ سپرد کر دینے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔ فتح مکہ اس کے لیڈروں کے تصورات کے برعکس ان کے لیے خیر و برکت کا موجب ہوئی، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں لشکر نبوی کے حرکت کرنے سے قبل واضح طور پر بتا دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو قریش مکہ سے جنگ کرنے کی خبر ملی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کیا ان کے بارے میں اس جنگ کے ذریعے خیر کا ارادہ کیا گیا ہے یا شر کا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، خیر کا۔ فتح مکہ کے بعد اہل مکہ خوشی خوشی اور بدل ناخواستہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور بعد میں انہیں بڑا اطمینان حاصل ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد بت پرستی کے نشانات کو خوفناک سرعت کے ساتھ مٹایا جانے لگا، یہاں تک کہ 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ تمام اہل جزیرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ فتح ہجرت کے 8ویں سال ہوئی اور 9ویں سال بلا استثناء تمام جزیرے پر حاوی ہو گیا۔ 9ویں سال کو وفود کا سال بھی کہتے ہیں، کیونکہ اہل عرب کے وفود مدینہ میں آ کر اللہ کے دین میں داخل ہوتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ ترجمہ: جب خدا کی مدد اور فتح آ پہنچی اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہوتا دیکھ لیں تو اپنے رب کی تسبیح و تمہید کیجیے اور اس سے استغفار کی درخواست کریں، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فتح مکہ ہر لحاظ سے بہت بڑی فتح تھی۔ عیس میں کمزوروں کا حملہ۔ ہجرت کے 6 سال کے آخر میں مشرکین قریش سے تاریخی صلح حدیبیہ کی پختگی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شدید امتحان کا سامنا کرنا پڑا، جس سے مسلمانوں کو بھی بہت دکھ ہوا۔ وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ابھی تک حدیبیہ کی زمین میں تھے، کو اپنی اور صحابہ کی ناپسندیدگی کے باوجود ابو جندل بن سہیل بن عامر کو، جو ایک صالح مسلم نوجوان تھا، مجبوراً اس کے مشرک باپ کے سپرد کرنا پڑا، کیونکہ صلح حدیبیہ کی تحریر آپ سے اس بات کا تقاضا کرتی تھی، اور اسلام میں ایفائے عہد اخلاق کی اہم بنیادوں میں سے ہے۔